بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جھوٹ کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج کی اس نشست میں اسی کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے چغل خوری کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ جس طرح زبان کی ایک آفت، زبان کی ایک مصیبت جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح زبان کی ایک آفت چغل خوری بھی کرنا ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ آدمی دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروائے، سچ اور جھوٹ کو ملا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی شروع کروا دے، جھگڑا کروا دے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے اچھا ثابت کرنا لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے متعلق جو چغل خوری کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ اور چغل خور کرنے والا چونکہ چل پھر کر ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا مشاء بنمیم، وہ چلتے پھرتے چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے کہ تمہیں اس بات کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، اس بات کی سچی تحقیق کیا کرو، تب جا کر اپنے فیصلے کیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف حدیث نمبر 4871، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں میں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ کے نیک بندے کے چہرے کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور وشرار عباد اللہ، اور اللہ کے برے بندوں میں سے برے بندوں کی نشانی یہ ہے، مشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ، کہ وہ چلتے پھرتے چغلی کھایا کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتے ہیں، اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے شریر لوگوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 290 کے اندر، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجدوا شرار الناس یوم القیامت الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ قیامت کے دن شریر لوگوں میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا کہ جو دو چہرے والا ہوگا، ذو الوجہین اس کو کہا گیا، جو دو چہرے والا ہوگا، ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 677 کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ہمراہ ایک قبرستان کے اندر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ وہاں پر دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وما يعذبان فی کبیر، کہ اے صحابہ کرام تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ان کو کسی چھوٹے عام گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ جن کو تم عام گناہ سمجھتے ہو یہ کوئی عام گناہ نہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان لڑائی کروایا کرتا تھا، اور ایک اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں تھا بچاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، یہ دونوں گناہ کوئی عام گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سنگین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔